جی السلام علیکم دوستو، کیا حال حوال ہے؟ خیر خیریت؟ اللہ پاک سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، لمبی زندگی دے۔ اللہ پاک سب کی نیک تمنائیں پوری فرمائے، اللہ پاک کامیابی دے۔ آج دوستو آپ لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ لے کے آ رہا ہوں۔ یہ جو دوست بنائے گا انشاءاللہ دعا میں یاد رکھے گا، اور جو لجپال لوگ ہوں گے پھر وہ مجھے بھی کچھ نہ کچھ یاد رکھیں گے۔ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ اچھی دنیا بھی پڑی ہے، اچھے لوگ بھی پڑے ہیں جو چیزیں بناتے ہیں تو پھر مجھے بھی یاد کرتے ہیں، اور میرے لیے بھی وہ کچھ نہ کچھ تحفہ بھیج دیتے ہیں۔ بہرکیف یہ میں کسی کو سورس نہیں کرتا، کیونکہ پھر انسان لالچ میں آ جاتا ہے، لالچی ہوتا ہے، وہ بات نہیں ہے۔ بہرکیف یہ میں وہ اپنی زندگی کا جو نچوڑ ہے وہ آپ لوگوں کو دے رہا ہوں۔ تو یہ ایک شنگرف کا نسخہ ہے، شنگرف سفید اکثیری۔ اور آپ لوگوں کو تو پتہ ہے کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ آسانی والی چیزیں بننے والی اور اکثیری درجے والی آپ لوگوں کو چیزیں دوں۔ تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ جو سبز مرچ کے پودے ہیں نا، آج کل موسم میں مل جائیں گے، کیونکہ اس موسم میں مرچیں ختم ہو جاتی ہیں، اگلے سیزن پھر نئے پودے لگاتے ہیں۔ تو وہ مرچیں جڑوں سمیت کھیڑ لیں، اور ان کی جو جڑ ماڑ ہے اس کو پانی سے ذرا دھو لیں، مٹی صاف کر لیں، ان کو رکھ دیں کسی ایک کمرے کے اندر رکھیں یا کسی برآمدے کے اندر۔ کیونکہ یہ ایک بات یاد رکھ لیں دوست جتنے بھی ہیں، حکماء حضرات، بہتوں کو تو پتہ ہے، اگر کسی کو پتہ نہ ہو تو کوئی بھی جڑی بوٹی ہے آپ اگر اس کو کھیڑ کے لاتے ہو تو اس کو باہر مت رکھا کریں۔ اگر باہر رکھتے بھی ہیں، ایک تو اس کو دھوپ میں نہیں سکھانا چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر جڑی بوٹی کو، اکھڑی ہوئی جڑی بوٹی کو جب اکھاڑ کے لے آئیں، اس کو بارش لگ جائے تو اس کے اندر جو جوہر ہوتے ہیں اور نمکیات ہوتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں۔ تو اس چیز کا خاص خیال رکھا کریں۔ تو اس کو پودوں کو رکھ دیں، یہ جب خشک ہو جائیں تو ان کو جلا لیں، ان کی راکھ بن جائے گی جو معروف طریقہ ہے۔ اس کے بعد پھر اس کو بڑے ٹب پانی میں ڈال کے تقریباً 1 من کے لگ بھگ مرچوں کے پودے ہونے چاہیے آپ لوگوں کے پاس۔ تو اس کی راکھ جو بنے گی، راکھ بنا کے اس راکھ میں پانی ڈال کے اس پانی کو مقطر کر کے کسی سٹیل کی کڑھائی میں آرام سے، یہ جو نمک بنایا جاتا ہے نا، اس کو بالکل ہلکی آنچ پہ بنائیں، اس کو خشک کر لیں، پھر اسی راکھ میں ایک بار پانی ڈالیں مقطر کر کے، وہ بھی اٹھا لیں، تیسری بار بھی ڈالیں، تاکہ اس کے اندر جب بندہ اتنی محنت کرتا ہے تو تاکہ پورا اس کا جو محنت کا پھل ہے وصول ہو جائے۔ 2-3 دفعہ اس راکھ سے پانی نکال لیں تاکہ سارا نمک آ جائے۔ کم از کم ½ کلو نمک آپ لوگوں کے پاس ہونا چاہیے۔ یہ سفید رنگ کا نمک خشک کر لیں۔ اب اس کو اس طرح کریں، کڑھائی میں رکھ کے داب کے طور پہ 1 تولے کی شنگرف کی 2 ڈلیاں اس کے اندر رکھ دیں۔ لیکن شنگرف کو پہلے لیموں کے پانی میں 1 پاؤ لیموں کا پانی اور سٹیل کے گلاس میں لٹکا کے شنگرف کو اس کے اندر پکا لیا کریں، مدبر کر لیا کریں، وہ مصفہ ہو جاتی ہے، اور مدبر اس کے اندر سے جو کاربن اور سیاہیاں نکل جاتی ہے، یہ پھر اور بھی زیادہ فائدہ دے گی۔ تو اس کو رکھ کے 24 گھنٹے ہلکی درمیانی بتدریجی آگ پہ پکا لیں۔ آپ لوگوں کا قائم النار باوزن سفید شنگرف کی ڈلی نکل آئے گی، ٹھیک ہے جی۔ اس کو 2-3 گھنٹے اچھی طرح کھرلائی کریں، اس کو شیشی میں بند کر کے رکھ دیں۔ یہ 1 چاول کی خوراک ہے، مکھن بلائی اور دودھ کے ساتھ دیں۔ یہ بے انتہا انتشار بھی پیدا کرتی ہے، اور ٹائمنگ بھی جس چیز کی لوگوں کو ضرورت ہے۔ یہ لوگوں میں 2 کمیاں ہیں، کیونکہ آج کل جتنے بھی لوگ ہیں مشتدنی کے مارے ہوئے ہیں اور ختم ہیں، تو کوئی ساتھ طلا بھی دے دیں جو زیادہ خراب ہو تو اور بھی اچھا رزلٹ آئے گا۔ تو یہ بنائیں، یہ 5-7 خوراکیں دیں تو انشاءاللہ آپ کو لوگ بتائیں گے کہ آپ نے کیا دے دیا ہے۔ تو یہ بنائیں اور فائدہ اٹھائیں، اور دوستوں کو بھی شیئر کریں جناب۔ یہ آپ لوگوں کے لیے خصوصی تحفہ ہے۔ ہمیں بھی دعائیں دیں، دعاؤں میں یاد رکھا کریں، گروپ کو لائک بھی کیا کریں، سبسکرائب بھی کیا کریں۔ آپ لوگوں کو تو پتہ ہے کہ میں اتنی فضول باتیں نہ کرتا ہوں، اور نہ میرے سے ہوتی ہیں، جس طرح لوگ چینل میں ویڈیو کو بڑھانے کے لیے ادھر ادھر مارتے رہتے ہیں۔ تو میرا جو جتنا بھی لیکچر ہوتا ہے وہ مقصد کا ہوتا ہے، بغیر مقصد کے نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ میری جو ویڈیو ہے وہ الف سے لے کے یہ تک پوری سنی کریں،
اور جو لوگ کوئی چیز بھی اگر میری ویڈیو سے بنانا چاہتے ہیں تو اس کو بار بار 2-3 دفعہ سنیں تاکہ آپ لوگوں کے پاس غلطی کی گنجائش نہ رہے. ٹھیک ہے جی. اللہ حافظ.